بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے ماضی قریب کا بیان پڑھا، ماضی قریب کی تعریف، قاعدہ گردانی اور سوالات جوابات اور کچھ تمارین بھی حل کی گئیں۔ آج ہم سبق نمبر 6 کا آغاز کریں گے، جس کے تحت ہم ماضی بعید کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم نے عرض کیا تھا کہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، قریب، بعید، استمراری، احتمالی، تمنائی، جس میں کہ 2 قسموں کا بیان ہو چکا ہے، ماضی مطلق کا اور ماضی قریب کا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ماضی بعید کی۔ ماضی بعید، بعید کا معنی ہوتا ہے دور۔ سب سے پہلے تعریف دیکھیں گے اس کی، اس کے بعد قاعدہ، پھر گردانوں کی طرف چلیں گے۔ فرماتے ہیں ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یعنی ماضی قریب کا یہ اپوزٹ ہے، قریب اور بعید، یعنی قریب نزدیک، بعید دور۔ قاعدہ کیا ہے؟ تو ماضی قریب کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ ہا است لگا کر ماضی قریب بناتے ہیں، اور ماضی بعید کیسے بناتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ بود۔ تو پرورد ہی ماضی مطلق ہے، لیکن جب اس کے آخر میں ہم نے ہا بود بڑھا دیا تو پرورد کا معنی تھا اس نے پالا، لیکن جب ہم نے کہا پروردہ بود تو معنی ہو جائے گا اس نے پالا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ماضی بعید بن جائے گا۔ تو اب اس کے تحت 2 گردانیں پیش کی جائیں گی، ایک معروف اور ایک مجہول۔ فرماتے ہیں گردان ماضی بعید معروف: صیغہ واحد غائب پروردہ بود اس نے پالا تھا، صیغہ جمع غائب پروردہ بودن دونوں نے پالا تھا، صیغہ واحد حاضر پروردہ بودی تو نے پالا تھا، صیغہ جمع حاضر پروردہ بودے تم نے پالا تھا، صیغہ واحد متکلم پروردہ بودم میں نے پالا تھا، صیغہ جمع متکلم پروردہ بودے ہم نے پالا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب اسی میں چینجنگ آپ کر سکتے ہیں، اسی کو مجہول بنا دو، اسی کو منفی بنا دو، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ نہ لگا دو گے شروع میں تو منفی بن جائے گا، نہ پروردہ بود ہو جائے گا، اور اگر ہا شد لگا دو گے اس میں تو مجہول بن جائے گا، جیسے پروردہ شدہ بود، تو یہ مجہول بن گیا۔ اسی کو آپ نے ماضی بعید منفی مجہول بنانا ہے تو نہ لگا دو تو نہ پروردہ شدہ بود ہو جائے گا۔ تو جیسے آپ چینجنگ کریں گے ویسا معنی ہو جائے گا۔ تو جب یہ چیز آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو تمرین بنانے میں بھی آسانی ہوگی اور سوالات بھی آپ حل کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں گردان ماضی بعید مجہول: صیغہ واحد غائب پروردہ شدہ بود وہ پالا گیا تھا، صیغہ جمع غائب پروردہ شدہ بودند وہ پالے گئے تھے، صیغہ واحد حاضر پروردہ شدہ بودی تو پالا گیا تھا، صیغہ جمع حاضر پروردہ شدہ بودید تم پالے گئے تھے، صیغہ واحد متکلم پروردہ شدہ بودم میں پالا گیا تھا، صیغہ جمع متکلم پروردہ شدہ بودیم ہم پالے گئے تھے۔ گردان بھی ہو گئی۔ چلیے کچھ سوالات ہیں ان کا جواب دیکھتے ہیں، پھر کچھ مصدر پڑھ کے اور تمرین حل کریں گے۔ پہلا سوال: ماضی بعید کی تعریف کرو۔ تو تعریف آپ نے پڑھ لی، جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی بعید کیسے بنائی جاتی ہے؟ سمپل ہے، ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود لگا دیجئے، ماضی بعید بن جائے گا۔ گفتہ بودم کیا صیغہ ہے؟ تو اس میں میم علامت ہے اور میم علامت واحد متکلم کی ہے، تو یہ صیغہ کون سا ہوا؟ واحد متکلم کا ہوا۔ میں نوازا گیا تھا، اس کی فارسی بناؤ۔ میں نوازا گیا، نواختن معنی نوازنا آتا ہے، مجہول ہے یہ چونکہ کرنے والا نوازنے والا معلوم نہیں ہے، اور تھا یہ ماضی بعید ہے۔ تو نواختہ شدہ بودم کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کی فارسی کیا بنائیں گے؟ نواختہ شدہ بودم، معنی کیا ہوا؟ میں نوازا گیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں ستودہ شدہ بودید کیا صیغہ ہے؟ تو اس کے آخر میں یاد آ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اس کا صیغہ ہے جمع حاضر کا، ستودہ شدہ بودید یعنی تم تعریف کیے گئے تھے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے، نہ رسیدہ بودی کا ترجمہ کرو۔ تو نہ رسیدن معنی پہنچنا، نہ رسید ہو گیا یہ منفی ہو گیا، نہ رسیدہ بودی مطلب تو نہیں پہنچا تھا، چونکہ یہ معروف ہے تو اسی حساب سے ترجمہ کریں گے۔ تم نہیں بھاگے تھے، اس کی فارسی بناؤ۔ بھاگے تھے، تم نہیں بھاگے تھے، تو یہ منفی ہے، معروف ہے اور ماضی بعید ہے۔ ٹھیک ہے، منفی ہے تو گریختن معنی بھاگنا، نہ گریختہ
اور چونکہ یہ مجہول نہیں ہے تو پھر اسی حساب سے ہم اس کو ادا کریں گے. نہ گریختہ تم بودید، یعنی تم نہیں بھاگے گئے تھے. نہ گریختہ بودید. ٹھیک ہو گیا. آوردہ شدہ بودند کیا صیغہ ہے؟ تو نون دال علامت ہے اس میں آخر میں. یہ ہوا جمع غائب کا صیغہ. مانا کیا ہوگا؟ مانا بتاؤ. آوردہ شدہ بودند وہ لائے گئے تھے. ہو گیا، وہ لائے گئے تھے. تو یہ 8 سوال بھی حل ہو گئے. بہت ایزی لگ رہا ہوگا آپ کو، میں سمجھتا ہوں. چونکہ ایزی ہے، مشکل وہی چیز ہوتی ہے جو ہم کو سمجھ نہیں آتی. جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مصدر ہیں دیکھیں. اندوختن جمع کرنا، پرسیدن پوچھنا، خندیدن ہنسنا، درخشیدن چمکنا، سپردن سونپنا، فہمیدن سمجھنا. یہ مصدر بیان کر دیے تاکہ آپ کو تمرین بنانے میں آسانی ہو. اردو میں ترجمہ کرو. خندیدہ بودی، خندیدن مانے ہنسنا، بودی یہ ماضی بعید ہے. خندیدہ بودی تو ہنسا تھا، تو ہنسا تھا. سپردہ شدہ بودم میں سپرد کیا گیا تھا، میں سونپا گیا تھا. کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. نفہمیدہ اند، تو دیکھیں اند ہے اس میں تو یہ ماضی قریب ہوگا. ٹھیک ہے. فہمیدن مانے سمجھنا، نفہمیدہ اند وہ نہیں سمجھے ہیں. پرسیدہ شدہ بودید تم پوچھے گئے تھے. درخشیدہ ای، درخشیدہ ای تو چمکا ہے. اندوختہ بودم، تو اندوختن مانے جمع کرنا، اندوختہ بودم میں نے جمع کیا تھا. فہمیدہ شد، تو یہ بھی بعید نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ اس میں نہ وغیرہ بھی نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مثبت ہوگا. ٹھیک ہے. فہمیدہ شد کا معنی ہوگا، فہمیدن مانے سمجھنا، فہمیدہ شد وہ سمجھا گیا. سپردہ شدہ بودید تم سپرد کیے گئے تھے. یہ اوپر بھی وہاں پہ پرسیدہ تھا، یہاں پہ سپردہ ہے. سپردن سونپنا. سپردہ شدہ بودید تم سونپے گئے تھے. درخشیدہ انت وہ چمکے ہیں. نخندیدہ بودے ہم نہیں ہنسے تھے. اندوختہ بودم یہ پہلے بھی آ چکا ہے، میں نے جمع کیا تھا. پرسیدہ شدہ بودی تو پوچھا گیا تھا. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. بس آپ سمجھو، یاد کرو، لکھو. ٹھیک ہے. فارسی بناؤ. میں نے پہچانا تھا، شناخت مانے پہچاننا. میں نے پہچانا تھا. شناختہ بودم اتنا آسان ہے. وہ نہیں سمجھے تھے. فہمیدن مانے سمجھنا. نہ فہمیدہ وہ تو نون دال آتی ہے اس کی علامت. وہ نہیں سمجھے تھے. ٹھیک ہے. ایک ہے وہ نہیں سمجھے گئے تھے اور ایک ہے وہ نہیں سمجھے تھے. ٹھیک ہے. تو کس حساب سے ترجمہ کریں گے؟ نہ فہمیدہ بودند ہم نے نہیں بھیجا تھا. تو فرستادن مانے بھیجنا، نہیں بھیجا تھا. نہ فرستادہ بودیم. آگے تم نے جمع کیا ہے. اندوختہ عید، ٹھیک ہے، وہ چمکا. درخشید تو نہیں بھاگا. تو یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے. نہ گریختی تم نے سونپا تھا. سپردہ بودید، سپردن مانے سونپا. سپردہ بودید تم نے سونپا تھا. انہوں نے تعریف کی تھی. انہوں نے تعریف کی تھی تو تعریف کرنے کا کیا آتا ہے؟ ستودن. انہوں نے کی تھی تو یہ جمع غائب ہے. انہوں نے تعریف کی تھی تو ستودہ کی تھی، اس کو ہم ماضی بعید بنائیں گے. بودند، ستودہ بودند ہو جائے گا. میں نے نہیں پسند کیا تو نپسندیدم یہ ماضی مطلق ہے. تو نے نوازا ہے. نواختائی ہم نے لکھا تھا. لکھنے کی کیا آتی ہے؟ نوشتن. ہم نے لکھا تھا. نوشتہ بودیم وہ نہیں دیا گیا تو وہ نہیں دیا گیا. ندادہ شد. تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ ماضی بعید کا بیان بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام کو ساری گفتگو بڑے اچھے انداز میں سمجھ آ گئی ہوگی. کہیں پہ کوئی اشکال ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی جو تمرینیں ہیں، جو سوالات ہیں، ان کو کاپی پہ لکھ کر لائیے گا اور اچھے انداز میں اس کو یاد بھی کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.